نویں صفت توکل ہے۔ توکل کے معنی لغوی لحاظ سے بھی یہ ہیں کہ انسان خود کو عاجز پائے اور کسی اور پر بھروسہ رکھے۔ لفظی معنی تو کسی اور ہی ہے۔ بعض دفعہ انسان پر بھروسہ اور توکل کرتا ہے، بعض دفعہ کسی جماعت پہ کرتا ہے، بعض دفعہ اموال پہ کرتا ہے، بعض دفعہ اپنے جتھا اور برادری بھی پہ بھی کرتا ہے۔ بہرحال اس کے لغوی معنی ہے خود کو عاجز پا کر کسی غیر پر بھروسہ کرنا اور اسے یہ سمجھنا کہ وہ میرا کام کر دے گا، میرا متولی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ جو مومن ہیں جب بھی وہ خود کو عاجز پائیں تو اور توکل کا موقع سمجھیں تو سوائے اللہ کے کسی پر توکل نہیں کیا کرتے۔ توکل ایک تو یہ ہے، یہ جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے اللہ فلیتوکل المؤمنون کے دو حصے ہیں۔ ایک یہ کہ غیر اللہ پر توکل نہیں کرنا، یعنی اپنے علم پر بھروسہ نہیں رکھنا، اپنے اموال پر بھروسہ نہیں کرنا، اپنے جتھے اور برادری پہ بھروسہ نہیں کرنا، اپنی قوت بازو پہ بھروسہ نہیں کرنا، رشوت پہ بھروسہ نہیں کرنا، جھوٹ پہ بھروسہ نہیں کرنا، دھوکہ دہی پہ بھروسہ نہیں کرنا، اس سے ہمارے کام بن جائیں گے، تو نہیں کرنے والا ایک حصہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کارساز ہے اور وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ہمارے سارے کام وہ کر سکتا ہے، عاجز نہیں ہے۔ ہم عاجز ہیں، خدا عاجز نہیں ہے۔ دنیا میں دنیا دار دنیا والوں پر جب بھروسہ کرتے ہیں تو وہ ایک عاجز پر بھروسہ کر رہا ہوتا ہے۔ جتنا عاجز ایک انسان اتنا ہی دوسرا انسان۔ لیکن جب خدا کا ایک بندہ حالات سے مجبور ہو کر یا اپنی سمجھ اور عقل اور ایمان کے تقاضا سے ہر چیز میں خود کو عاجز سمجھتا اور پاتا ہے اور اللہ پر توکل کرتا ہے تو ایک ایسی ذات پر توکل کرتا ہے جس میں ساری طاقتیں اس کے کام کرنے کی۔ تو توکل کا ایک پہلو یہ ہے کہ غیر اللہ کو اس قابل نہیں سمجھنا کہ وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں، خود اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھنا۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو واقعی قادر سمجھنا اور واقعی اس بات کا اہل سمجھنا، ایسی صفات کا مالک سمجھنا کہ ہماری ہر ضرورت کو پورا کر دے۔ اگر ہمیں مال کی ضرورت ہے تو یہ نہیں سمجھنا کہ دنیا والے ہمیں رزق دے دیں گے، لیکن یہ ضرور سمجھنا ہے کہ ہمارا خدا رزاق ہے اور ایسے رستوں سے بھی رزق دیتا ہے کہ انسان کے عقل میں بھی وہ نہیں آ سکتی۔ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ نے شروع خلافت میں ہی اس عاجز اور بالکل کم مایہ بندے سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تینوں میں نہ دوں گا، الفاظ تو مجھے اپنے بھی وہ یاد نہیں رہے، کہ تم رج جائیں گا۔ اس کے بعد کئی دفعہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے اس میں بھی کوئی غلطی نہ ہو، میں یہ بھی دیکھتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ دوستوں کے مثلاً ایک دفعہ ایک موقع آیا کہ بعض دوستوں کے گھر میں ایسی تقریبات تھیں اکٹھی ہو گئیں کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں ہر دوست کو بطور تحفہ کم از کم 100 روپیہ دوں۔ میری جیب میں تھے 200 روپے اور ضرورت مجھے تھی 600-700 روپے، تو میں نے اس وقت خیال آیا، بعد میں بھی بڑی مغفرت چاہیے اللہ سے، اب بھی چاہتا ہوں، لیکن بہرحال یہ ایک واقعہ ہے کہ دیکھیں میرا رب مجھ سے جو وعدہ کیا وہ کس طرح پورا کرتا ہے۔ چنانچہ آگے پیچھے موقع تھے، ایک کو دیا دوسرے کو دیا، اور 200 روپے میں جیب میں تھا، وہ ختم ہو جانا چاہیے تھا،
لیکن قبل اس کے کہ دوسرے کے پاس میری طرف سے وہ ہدیہ پہنچتا 100 روپیہ یا 200 روپیہ اور میری جیب میں آ گئے، اور جب میں 700 روپیہ اس طرح اپنے بعض دوستوں کو دے کے خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق عطا کی ہے کہ میں ان کی خوشی میں شریک ہوں، تو اس وقت بھی میری جیب میں پیسے پڑے ہوئے. تو اس قسم کے نظارے بھی انسان دیکھتا ہے. تو ہزاروں اس قسم کے نظارے اس سے ملتے جلتے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑی قدرتوں والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا پیار کرنے والا ہے. ہم ہی اس سے غافل ہو جاتے ہیں اور اس کے فضلوں سے معلوم رہ جاتے ہیں. تو دوسرا پہلو جو بنیادی ہے، جو علم اور عقل ہمارے اندر ہونی چاہیے، یہ جس طرح بدیوں سے رکنے کی عقل ہمارے اندر ہونی چاہیے، یہ عقل بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہمارا اللہ جس رنگ میں اسے قرآن کریم نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، تمام صفات حسنہ سے متصف ہے، تمام قدرتوں کا مالک ہے، اور ہماری ہر ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، اور عاجزی کے وقت وہی ذات ہے جو ہمارے کام آ سکتی. اگر یہ صفت ہمارے اندر ہو تو ہم بڑی دلیری کے ساتھ دنیا میں جو اسلام کے مخالف ہیں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. توکل کے بغیر ہم اسلام کے مخالف کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب میں نے اسماعیل صاحب منیر کو یہ لکھا کہ کمزوری نہ دکھاؤ، دھڑلے کے ساتھ اس پادری کو تم چیلنج دو، جب میں نے عبدالسلام میڈسن کو یہ کہا کہ جھوٹے خدا ان مدعیان پروفیسی کہنا چاہیے، پیشگوئی کے دعوے دار جو ہیں ان کے کام نہیں آئیں گے، اور جو زندہ خدا ہے اس کا یہ منشا نہیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس نے دو باتیں بتائیں. ایک یہ کہ عالمگیر تباہی موسم بہار میں ہوگی، اور اس مدعی کا زمانہ جو تھا تباہی کا وہ 25 دسمبر کو ختم ہو رہا تھا، جو بہار سے پہلے ختم ہو جاتا تھا. دوسرے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تیرے مقابل پر آ کے جو پیش گوئی کرے گا وہ ناکام ہوگا. تو ان دو چیزوں سے میں نے استدلال کر کے اپنے رب پر کامل توکل رکھتے ہوئے کہ ہو نہیں سکتا کہ ایسا نہ ہو. آپ نے کل وہ خط میرا سنا، بڑے زور سے ان کو کہا کہ ان کو کہو جھوٹ بولتے ہو، تم بھی جھوٹ بولتے ہو، اور جس کو تم خدا سمجھتے ہو اور وہ خدا نہیں وہ بھی جھوٹ کہتا ہے، اگر کوئی ہے تمہارے کان میں پھونک مارنے والا تو. چنانچہ ان کو شرمندہ ہونا پڑے. ہمارے کم عمر نا تجربہ کار مبلغ جنہوں نے باہر کے ملکوں میں کام کیا ہے، جب وہ توکل کے اس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے آسمانوں سے نازل ہوا ہے، اور ان کو کبھی اس نے شرمندہ نہیں کی. بس ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہمیں یہ بھی تسلیم ہے کہ ہمارے پاس دنیا کے اموال نہیں، ہمیں یہ بھی علم ہے کہ ہمیں سیاسی اقتدار حاصل نہیں، ہمیں یہ کہنے میں بھی باک نہیں کہ دنیا والے اگر چاہیں تو دنیاوی لحاظ سے ہر قسم کی ذلتیں ہمیں پہنچا سکتے ہیں اور دکھ دے سکتے ہیں، لیکن یہ ہم پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب پر توکل ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت احمدیت کو ناکام نہیں بنا سکتی. اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اسلام کو دنیا میں غالب کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ضرور پورا ہوگا. اس کی راہ میں ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی. وہ قربانیاں دینے کے لیے وہ صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑیں گی جن کا مطالبہ قرآن ہم سے کرتا ہے، جن میں سے 9 کا ذکر میں نے اس وقت آپ کے سامنے کیا. ہم نے انتہائی قربانی دینی ہے، اور ہم اپنے اللہ پر یہ امید رکھتے ہیں اور اس پر یہ توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح
عظیم انعاموں سے ہمیں نوازے گا، اور جیسا کہ اس نے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں توفیق دے گا کہ دنیا یہ اس بات کے ماننے کے لیے پر مجبور ہو جائے کہ ہم ہی خدا کی وہ جماعت ہیں اجتبا جس کو اس نے بزرگی عطا کی۔ تو اللہ پر ہمارا توکل ہے، ہم کمزور ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم محض نیستی ہیں، ہم لاشے محض ہیں، لیکن ہمارا رب تمام طاقتوں والا ہے، اسی پر ہم توکل رکھتے اور بھروسہ رکھتے ہیں، اور اس سے ہر خیر کی امید رکھتے ہوئے اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ جس طرح آج سے قبل ہر سورج جو ہم پر چڑھا اس نے ہمیں تعداد میں زیادہ اور خدا کے فضل سے تقوی میں زیادہ پایا، آئندہ بھی ہر سورج جو اس دنیا پر چڑھے گا وہ جماعت احمدیہ کی ترقی پر ایک گواہ بن کے چڑھے گا انشاءاللہ۔